شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، بالکل سیدھے راستے پر ہو۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات اس دنیا میں ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا مکمل احاطہ کر رکھا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی مدد کی، اور ان تینوں نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام آپ تک پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، ان رسولوں کا کہنا مان لو، ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بھلا کیا اس سے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے،
اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک چنگھاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑا رہے ہوں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے؟ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اس سے زندگی عطا کی اور اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی تک جانتے ہی نہیں۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں، جس کے بعد نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیے جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا برابر کان نہیں دھرتے، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں، بتاؤ اگر تم سچے ہو، دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی۔ پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے یعنی ہماری قبروں سے اٹھا کھڑا کیا ہے؟ جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے بالکل سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔
चुनांचे उस दिन किसी शख्स पर कोई जुल्म नहीं होगा और तुम्हें किसी और चीज का नहीं बल्कि उन्हीं कामों का बदला मिलेगा जो तुम किया करते थे। जन्नत वाले लोग उस दिन यकीनन अपने मशगले में मगन होंगे और वो और उनकी बीवियां घने सायों में आरामदेह नशिस्तों पर टेक लगाए हुए होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और उन्हें हर वो चीज मिलेगी जिसकी वो तमन्ना करेंगे। रहमत वाले परवरदिगार की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा और काफरों से कहा जाएगा कि ऐ मुजरमो, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। ऐ आदम के बेटो, क्या मैंने तुम्हें ये ताकीद नहीं कर दी थी कि तुम शैतान की इबादत मत करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि तुम मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। और हकीकत ये है कि शैतान ने तुम में से एक बड़ी खिलकत को गुमराह कर डाला, तो क्या तुम समझते नहीं थे? ये है वो जहन्नम जिससे तुम्हें डराया जाता था, आज इसमें दाखिल हो जाओ क्योंकि तुम कुफर किया करते थे। आज के दिन हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे कि वो क्या कमाई किया करते थे। और अगर हम चाहें तो यहीं दुनिया में इनकी आंखें मिलिया मेट कर दें, फिर ये रास्ते की तलाश में भागे फिरें, लेकिन उन्हें कहाँ कुछ सुझाई देगा। और अगर हम चाहें तो उनकी अपनी जगह पर बैठे बैठे उनकी सूरतें इस तरह मसख कर दें कि ये ना आगे बढ़ सकें और ना पीछे लौट सकें। और हम जिस शख्स को लंबी उम्र देते हैं उससे तख्लीकी एतबार से उलट ही देते हैं, क्या फिर भी इन्हें अक्ल नहीं आती? और हमने अपने इन पैगंबर को ना शायरी सिखाई है और ना वो इनके शायाने शान है, ये तो बस एक नसीहत की बात है। और ऐसा कुरान जो हकीकत को खोल खोल कर बयान करता है ताकि हर उस शख्स को खबरदार करे जो जिंदा हो, और ताकि कुफर करने वालों पर हुज्जत मुकम्मल हो जाए। और क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथों से बनाई हुई चीजों में से इनके लिए मवेशी पैदा किए और अब ये उनके मालिक बने हुए हैं, और हमने उन मवेशियों को इनके काबू में दे दिया है। चुनांचे इनमें से कुछ वो हैं जो इनकी सवारी बने हुए हैं और कुछ वो हैं जिन्हें ये खाते हैं, लिहाजा इनको इन मवेशियों से और भी फवायद हासिल होते हैं और पीने की चीजें मिलती हैं। क्या फिर भी ये शुक्र बजा नहीं लाएंगे? और इन्होंने अल्लाह को छोड़कर इस उम्मीद पर दूसरे खुदा बना रखे हैं कि उन्हें इनसे मदद मिले, हालांकि उनमें ये ताकत ही नहीं कि इनकी मदद कर सकें, बल्कि वो इनके लिए एक ऐसा मुखालिफ लश्कर बनेंगे जिससे कयामत में उनके सामने हाजिर कर लिया जाएगा। गर्ज ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बातें तुम्हें रंजीदा न करें। यकीन जानो हम में सब कुछ मालूम है कि ये क्या कुछ छुपाते और क्या कुछ जाहिर करते हैं। और क्या इंसान ने ये नहीं देखा कि हमने उससे नुत्फे से पैदा किया, फिर अचानक वो खुल्लम खुल्ला झगड़ा करने वाला बन गया। हमारे बारे में तो वो बातें बनाता है और खुद अपनी पैदाइश को भुला बैठा है। कहता है कि इन हड्डियों को कौन जिंदगी देगा जबकि वो गल चुकी होंगी। कह दो कि इनको वही जिंदगी देगा जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया था, और वो पैदा करने का हर काम जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए सरसब्ज दरख्त में से आग पैदा कर दी है, फिर तुम जरा सी देर में उससे सुलगाने का काम लेते हो। भला जिस जात ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि इन जैसों को दोबारा पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो सब कुछ पैदा करने की पूरी महारत रखता है। उसका मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा कर ले तो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। गर्ज पाक है वो जात जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है और उसी की तरफ
تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔